اسلام نے والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، جن میں سب سے اہم ان کی اچھی اور صالح تربیت کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے کی ہوگی تو وہ والدین کے لیے دنیا و آخرت میں باعث راحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم کہ لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں، یا صالح اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ اولاد کی تربیت کا ثمر ہے۔ جب ان کی صالح تربیت کی جائے تو وہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اور بہت سے والدین اولاد کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کے مشاغل اور ان کی سرگرمیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کب واپس گھر آتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، نہ بری خصلتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور عجیب تر بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت اور اس کو بڑھانے میں سخت حریص ہوتے ہیں کہ ہر اس بات کے لیے مستعد رہتے ہیں جو ان کے مال میں اضافے کا باعث بنے، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مال کو وہ بڑھا رہے ہیں وہ دوسروں کا ہے۔ رہا اولاد کا مسئلہ تو یہ ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی مواقعت دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے ان کے لیے بہتر اور مفید تھی۔ نیز جیسے والد پر بچے کے خورد و نوش اور پوشاک کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی اپنے بچے کے دل کو علم و ایمان کی غذا مہیا کرنا اور تقوی کا لباس پہنانا بھی واجب ہے، اور یہ بات پہلی بات سے کہیں بہتر ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان پر دستور کے مطابق خرچ کیا جائے، جس میں اسراف ہو نہ بخل، کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا باپ کی لازمی ذمہ داری ہے اور اس میں اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہے۔ اولاد کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کو ہبہ اور عطیہ دینے میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دے، کہ کسی کو کچھ حصہ دے اور دوسرے کو محروم رکھے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اس سے خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صحیحین بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے ہر بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس غلام کو واپس لے لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں، تب مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کا نام جور رکھا، اور جور کے معنی ظلم کے ہیں جو حرام ہیں۔ لیکن اگر کسی بیٹے کو ایسی چیز دے جس کی اس کو ضرورت ہو لیکن دوسرے بچوں کو ضرورت نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تخصیص یا فضیلت کی بنا پر نہیں بلکہ حاجت کی بنا پر ہے، لہٰذا یہ نفقہ ہی کی صورت ہے۔ اور جب والد وہ تمام باتیں جو اس پر واجب ہیں پوری کر دے، جیسے تربیت اور نفقہ وغیرہ، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اولاد اس سے نیکی کرے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے۔